اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو۔ پولیٹیکل سائنس میں آج ہم ڈسکس کریں گے کنزرویٹزم، اور اس طرح ہے کہ بیسیکلی کنزرویٹزم جو ہے ایز این پولیٹیکل آئیڈیالوجی یا سیاسی یا پولیٹیکل تھاٹ کی طرح یا کنزرویٹزم کی جو بیسک تھنکنگ ہے وہ لیٹ 18 سینچری میں اور خصوصاً ارلی 19 سینچری میں یہی آئیڈیاز اور ڈاکٹرینز جو ہے یہ ایمرج ہو چکی ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ خصوصاً جب ہم پر ایگزامپل لیٹ 18 سینچری کی بات کرتے ہیں تو ہم سمبلائز کرتے ہیں 1789 کا جو فرینچ ریولوشن ہے، اور بیسیکلی کنزرویٹزم جو ہے یہ انہی دنوں میں ایک ریئیکشنری یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اتھارٹیرین ایک فارم آف کنزرویٹزم تھا کہ ان کے جتنی بھی لوگ تھے ان کے خیال میں یہ تھا کہ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ فرینچ ریولوشن کے خلاف تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ خلاف اس وجہ سے تھے کہ ان کے خیال میں فرینچ ریولوشن میں جو پر ایگزامپل نعرے لگائے گئے ان کے خیال میں یہ ہے کہ یہ ایبسٹریکٹ ہے یا اس کا کوئی ہیومن ڈیولپمنٹ سے یا انسان سے اس کا دور دور تک تعلق نہیں ہے، یا خصوصاً یہ جو کنزرویٹزم ہے یہ ریئیکشنری تھا، ریئیکشنری اس سینس میں کہ جو کہ ریولوشن تھا فرینچ ریولوشن، اس کے ریئیکشن میں جو ہے یہ اس طرح کا سوچ جو ہے یہ ابھر کر سامنے آیا تھا، اور خصوصاً یہ اتھارٹیرین بھی تھا۔ اور بعد میں اس طرح ہوا کہ خصوصاً جو کہ بعد کی سینچریز ہے یہ تھوڑا سا فلیکسیبل ہوا اتھارٹیرینزم سے، تھوڑے آگے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنے ریجڈ فارم سے یہ تھوڑا سا فلیکسیبل ہو گیا، اور اس کا جو کہ مور سکسیسفل فارم ہے وہ یو کے اور یو ایس اے میں ابھرا، اور بیسیکلی انہوں نے یہی جو لوگ تھے انہوں نے یہ ایک تسلیم کیا کہ نیچرل جو فیس ہے نیچرل فیس آف چینج یا چینج ان آرڈر ٹو کنزرو، اس طرح کی چینج جو ہے یہ لازمی بھی ہے، اور یہ ہو بھی سکتا ہے کہ سوسائٹیز میں چینجز آئے، لیکن وہی چینجز جو ہے یہ اس طرح ہو جس کا پر ایگزامپل جو کہ نیچرل ہو، اور جو کہ پر ایگزامپل ریئیکشنری لوگ تھے یا جو کہ اتھارٹیرین تھے ان کے خیال میں یہ ہے کہ وہ اس چیز کی نیچرل چینج کی بھی وہ خلاف تھے، اور بیسیکلی خصوصاً جو کہ لیٹ 19 سینچری میں آنورڈ جو ہے اس جو کہ مور فلیکسیبل فارم تھا انہوں نے سوشل ریفارم کو تسلیم کیا، اور خصوصاً اس طرح ہے کہ کنزرویٹزم کے یا جو کہ کنزرویٹسٹ ہیں ان کے خیال میں یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ریڈیکل چینجز نہ ہو، یا ریڈیکل چینجز سے ان کے خیال میں سوسائٹیز کو اتنا فائدہ نہیں دیا، اور بیسیکلی یہی ایک سینس میں یہ فرینچ ریولوشن کے اس وجہ سے خلاف تھے کیونکہ وہ ایک ریولوشنری پروسیس تھا، یہ ایک ریپڈ بیسس پر بہت جلد اور بہت تیزی سے بہت چینجز آنے تھے، تو یہی لوگ جو ہے یہ بیسیکلی بہت زیادہ فرینچ ریولوشن کے خلاف تھے، اور بیسیکلی خصوصاً جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں ایز اے فادر آف کنزرویٹزم، ایڈمنڈ برک جو تھے وہ خصوصاً خلاف تھے فرینچ ریولوشن کے، یا وہ سب سے پہلے جو کہ کنزرویٹسٹ ہے وہ ہے، اور بیسیکلی اس طرح ہے کہ 1970s کے آنورڈ جو ہے یہ نیو رائٹ میں کنزرویٹزم جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیو رائٹ کے لوگ جو ہے یہ بھی کنزرویٹسٹ تھے، اور اس طرح ہے کہ خصوصاً جب ہم مین تھیمز کی طرف آ جائے کنزرویٹزم کی مین آئیڈیاز کی طرف، تو یہ ہے کہ یہ کنزرویٹسٹ جو ہے یہ ٹرسٹ نہیں کرتے ڈیولپمنٹ تھیریز پر، یا یہی جو لوگ ہیں سب سے پہلی ڈیولپمنٹ تھیریز میں ہم بہت سی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، اور بیسیکلی ہم ریڈیکل چینجز کی بھی بات کرتے ہیں، اور یہ خصوصاً ریڈیکل چینجز کے مطلب خلاف ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایبسٹریکٹ پرنسپلز کی بھی خلاف ہیں، اور جتنی بھی ادر اس کے ساتھ ایبسٹریکٹ پرنسپلز فار ایگزامپل لیبرٹی یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس طرح کے ایبسٹریکٹ پرنسپل کے بھی خلاف ہے، اور جو ادر پولیٹیکل ٹریڈیشنز ہیں ان کے بھی خلاف ہے، اور بیسیکلی یہ ایبسٹریکٹ پرنسپلز کے ذریعے ٹریڈیشن پر ٹرسٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایولیوشنری پروسیس ہوتا ہے، یہ جنریشن بائی جنریشن جو ہے یہ پاس ہوتے ہیں ٹریڈیشنز، ہسٹری پر یہ زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ ہسٹری کو ہمیں اور ہسٹری کو بھی یہ اس طرح مطلب ایک نیچرل پیس آف آرڈر جو ہے یہ تسلیم کرتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں،
اور خصوصاً ایبسٹریکٹ پرنسپل کے بجائے یہ ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں کہ ایکسپیرینس جو ہے خصوصاً یہ ضروری ہے ڈسکس کرنا، اور یہ ریئل بھی ہے۔ اور اس طرح ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی جو ہے یہ ایک مورل کمیونٹی ہے، آرگینک کمیونٹی ہے، اور یہ بیسیکلی ایک آرگینک ہول ہے اور مورل کمیونٹی ہے، اور اس کی جو کہ سوشلی یہ کنیکٹڈ ہے، یہ شیئرڈ ویلیوز کے ذریعے ہے کہ جتنی بھی لوگ رہتے ہیں یہاں پر شیئرڈ ویلیوز رکھتے ہیں، شیئرڈ بلیفس رکھتے ہیں، اور اس کا کام جو ہے بیسیکلی ایک ایز این آرگینک ہول ہے کہ اس سے کوئی بھی کسی کو جدا نہیں کر سکتا۔ اور بیسیکلی اس کے لیے شیئرڈ ویلیوز کو، شیئرڈ بلیفس کو زندہ رکھنے کے لیے یہ مطلب ایک اسٹرانگ گورنمنٹ کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ایڈوکیٹ کرتے ہیں، اور بیسیکلی اسٹرکٹ انفورسمنٹ آف لا اینڈ آرڈر کی بات یہ کرتے ہیں۔ اور بیسیکلی خصوصاً اگر ہم دیکھیں تو کنزرویٹسٹ جو تھے وہ زیادہ تر یا ہیں وہ اس چیز پر، وہ سوشل آرڈر پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور بیسیکلی لیکن یہ ہے کہ اسٹرانگ گورنمنٹ یہ چاہتے ہیں، اسٹرکٹ انفورسمنٹ آف لا اینڈ آرڈر چاہتے ہیں، لیکن ڈسپوٹزم کا خیال رکھتے ہیں، اور ایک بیلنس کانسٹیٹیوشن کی طرف جاتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ ہے کہ ایک اس طرح کانسٹیٹیوشن ہو جس کے ذریعے سے شیئرڈ ویلیوز، شیئرڈ جتنی بھی بلیفس ہے اور سوشل آرڈر ہیں یہ بھی برقرار رہ جائے اور ڈسپوٹزم بھی نہ ہو۔ پھر اس طرح ہے کہ ایک ٹریڈیشنل کنزرویٹیوز کی طرف ہم دیکھیں تو یہی لوگ جو تھے یہ ایک فارم سپورٹرز تھے پرائیویٹ پراپرٹی کے، اور بیسیکلی یہ جو تھے ان کے خیال میں پالیٹکس جو ہے یہ نان آئیڈیولوجیکل ہونے چاہیے، اور ایک پریگمیٹک ایٹیچیوڈ جو ہے یہ ہونا چاہیے اسٹیٹ اور انڈیویجول کے درمیان یا پالیٹکس میں۔ اور پھر اس طرح ہے کہ خصوصاً اگر ہم یو ایس اے کی بات کریں تو وہاں پر یہی جو کنزرویٹیوز تھے جو کہ مور فلیکسیبل تھے، یہ لمیٹڈ گورنمنٹ کی بات کرتے تھے، اور بیسیکلی خصوصاً اگر ہم ون نیشن کنزرویٹزم کی بات کریں یو کے میں، یا کرسچن ڈیموکریسی کی ہم بات کریں یورپ میں، تو یہ وہی لوگ تھے جو کہ ود ویلفیئرسٹ اور انٹرونشنسٹ بلیفس فارم ان ماڈرن لبرلزم۔ اور اس طرح ہے کہ یا سوشل ڈیموکریسی میں کہ جو کہ مور فلیکسیبل کنزرویٹوز تھے یہ ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف آ چکے ہیں، یہ یہی ان کی بلیفس تھوڑے بہت جو ہے انٹرونشنسٹ تھے یا قریب تھے لبرلزم کے یا سوشل ڈیموکریسی کے، جو کہ آلریڈی دونوں چیزوں کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ پھر اس طرح ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ خصوصاً 1970s کے آنورڈ جو ہے دی نیو رائٹ جو ہے یہ ایک مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے امبریس کیے کنزرویٹسٹ جتنی بھی آئیڈیاز کو، اور بیسیکلی ان کا فوکس جو ہے انکم فورس ٹو ڈسٹنگ اینڈ سم وڈ آرگیو کنفلکٹنگ ٹریڈیشن، اکنامک لبرلزم اینڈ سوشل کنزرویٹزم، دونوں چیزوں کو یہ جو ہے خود اپنے ساتھ لے کے ہی چلتے ہیں۔ اور بیسیکلی اس طرح ہے کہ اکنامک لبرلزم کی اگر ہم بات کریں یا نیو لبرلزم کی بات کریں، یہ جو ہے نیو رائٹ میں یہ ایک ڈومیننٹ تھیم جو ہے یہ سمجھا جاتا ہے، اور بیسیکلی یہ ان کی جو آرگومنٹس ہے وہ کلاسیکل لبرلزم سے لیے جاتے ہیں، اور جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ریاست کی خصوصاً پرائیویٹ انٹرپرائز جو ہے، خصوصاً ریاست کا انٹرونشن جو ہے یہ کم ہونا چاہیے، پری مارکیٹ جو ہے یہ ہونا چاہیے، اور انڈیویجول رسپانسبلٹیز جو ہے یہ ہونے چاہیے، جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کہ کلاسیکل لبرلزم ہے یا اکنامک لبرلزم ہے، انہی چیزوں سے یہی باتیں جو ہے یہ لے گئی ہے کہ ریاست کا فرنٹیئر جو ہے یہ کم ہو، ریاست کا جو دائرہ کار ہے یہ کم ہو، وہ انڈیویجول جو ہے یہ مطلب خصوصاً اکانومی میں یا ریاست کا انٹرفیرنس کم ہو، اور انڈیویجول جو ہے وہ کمپیریٹیولی آزاد ہو، فری مارکیٹ ہو، اور انڈیویجول رسپانسبلٹیز ہو سوسائٹیز میں، ایک دوسرے پر رسپانسبلٹیز ہو۔ اور بیسیکلی رسپانسبلٹیز کی بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوسائٹیز کو ہم اگر ہم سوشل آرڈر کی بات کرتے ہیں، ہم سوشل کوہیجن کی بات کرتے ہیں، تو انڈیویجول رسپانسبلٹی جو ہے یہ بھی لازمی ہے۔ اور بیسیکلی یہی جو ہے خصوصاً ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نیو رائٹ جو ہے یہ ایک بیک لیش تھا، ایک ریئیکشن تھا ریاست کی بہت زیادہ اختیارات کے خلاف 20th سینچری میں، اور بیسیکلی ان میں خصوصاً لبرل بھی شامل تھے، سوشل through the steady growth of state power perpetrated through much of the 20th century by liberals نے جتنی بھی ریاست کو پر ایگزامپل جو کہ خصوصاً ویلفیئرسٹ لوگ تھے، انہوں نے جتنی ریاست کو اختیارات دیے تھے، سوشلسٹ نے جتنی اختیارات دیے تھے، اور کنزرویٹو گورنمنٹس نے دیے تھے، تو یہی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کہ اکنامک لبرلسٹ تھے یا نیو رائٹ کے جو لوگ تھے وہ یہ ایک ریئیکشن میں
ان ریاست کے جو ایک بہت بڑا کردار تھا اس کے خلاف جو ہے یہ سامنے آ چکے تھے۔ اور پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوشل کنزرویٹو یا سوشل نیو کنزرویٹزم، کنزرویٹیوز یا سوشل کنزرویٹزم جو ہے یہ draw attention to the perceived breakdown of order and social stability that has resulted from the spread of liberal and permissive values۔ ان کے خیال میں جو کہ ایک نیچرل پیس تھا، سوشل اسٹیبلٹی جو ہے یا آرڈر جو ہے یہ بریک ڈاؤن ہو چکا ہے، اور بیسیکلی اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے لبرل آئیڈیاز ہے یا پرمیسو ویلیوز ہے۔ دے ہائی لائٹ دا ڈینجر آف امپلسٹ ان مورل اینڈ کلچرل ڈائیورسٹی، اور بیسیکلی یہ مطلب خطرات سے آگاہ کرتے ہیں کلچرل ڈائیورسٹی کے پرپوز دیٹ ٹریڈیشنل ویلیوز بی اسٹرینتھن۔ ان کے خیال میں جو کہ فار ایگزامپل کنزرویٹیو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کنزرو کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ٹریڈیشنل ویلیوز کو جو ہے یہ اسٹرینتھن کرنا چاہیے، اور اگین فار ریسٹوریشن ریسٹوریشن آف اتھارٹی اینڈ سوشل ڈسپلن، اور ان کے خیال میں لازمی ہے کہ اتھارٹی جو ہے یہ ریسٹور ہو، اور یا سوشل کوہیجن ہو یا سوشل سالیڈیرٹی ہو۔ پھر اس طرح ہے کہ اس پر کرٹیسزم جو ہے اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ خصوصاً جو کہ فار ایگزامپل ریولوشنریز ہے یا خصوصاً ان لوگوں کی طرف سے جو کہ سوشلسٹ ہیں، ان کے خیال میں یہ ہے کہ یہ ایک رولنگ کلاس آئیڈیالوجی ہے جو کہ اسٹیٹس کو چاہتی ہے، اور جو بھی لوگ اس چیز کو مطلب ریزسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہی ان لوگوں کو سپریس کیا جاتا ہے اس چیز کے نام پہ کہ یہ سوشل آرڈر کے لیے لازمی ہے، ہسٹری کے لیے لازمی ہے، اور نیچرل پیس آف ہسٹری کے لیے یہی چیزیں لازمی ہے، تو ان کو مطلب ان کو سپریس کیا جاتا ہے، اور اس کی جو کنزرویٹیو آئیڈیاز ہے اس کے ذریعے سے چینج جو ہے یہ ناممکن ہے۔ یہ اسٹیٹس کو زیادہ تر ڈیفینس یہ کرتے ہیں اسٹیٹس کو کہ جن سے پیدا ہوتا ہے ایک ڈومیننٹ یا ایک ایلیٹ گروپ کو، اور بیسیکلی لیکن یہ ہے کہ in their defense conservatives argue that they are merely advancing certain enduring if unpalatable truths about human nature and the societies we live in۔ ان کے خیال میں یہ ہے کہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن صرف یہ جتنی بھی فار ایگزامپل سرٹن انڈیورنگ ٹروتھس ہے یا ہیومن نیچر ہے ان کے بارے میں ان کا یہ ایک موقف ہے۔ دیٹ ہیومن بینگز آر مورلی اینڈ انٹلیکچولی امپرفیکٹ۔ ان کے خیال میں یہ ہے کہ ہیومن بینگز جو ہے چونکہ یہ مورلی یا انٹلیکچولی امپرفیکٹ ہے، اور ان کا سب سے بڑا جو کنسرن ہے وہ سیکیورٹی ہے جو کو مل سکتا ہے ٹریڈیشن سے، اتھارٹی سے، اور شیئرڈ کلچر سے، اور جس کے ذریعے سے سوسائٹی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک آرگینک ہول میں سالیڈیرٹی ہم انشور کر سکتے ہیں یا آرڈر جو ہے انشور کر سکتے ہیں۔ اور ایکسپیرینس اینڈ ہسٹری ول آلویز پرووائڈ اے ساؤنڈ بیسس فار پولیٹیکل تھیوری دین ول ایبسٹریکٹ پرنسپلز سچ ایز لبرٹی، ایکوالٹی اینڈ جسٹس۔ جس طرح پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ یہی لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ ایکسپیرینس پر ہم نے بلیو کرنا ہے یا زیادہ تر فوکس کرنا ہے ہسٹری پر، اور اس ہسٹری اور ایکسپیرینس کے ذریعے سے ہم ایک پولیٹیکل تھیوری کا بنیاد رکھ سکتے ہیں، نہ کہ ایک ایبسٹریکٹ پرنسپل کے سے، جس طرح لبرٹی ہے، ایکوالٹی ہے اور جسٹس ہے۔ اب اس طرح ہے کہ کنزرویٹسٹ جو مین کنزرویٹسٹ ہے ان کی بھی ہم بات کریں گے کہ مین جو کنزرویٹسٹ ہے یا کنزرویٹزم سے جن لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے ان لوگوں میں سب سے پہلا جو ہے ایڈمنڈ برک ہے، اور جو کہ اینگلو امریکن ہے، اور انہوں نے 1776 میں امریکن ریولوشن کو سپورٹ کیا، لیکن خصوصاً یہ مکمل طور پر انہوں نے اپوز کیا فرینچ ریولوشن کے، اور بیسیکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ کہتے تھے کہ ایبسٹریکٹ پرنسپلز جو کہ فرینچ ریولوشن میں سامنے آ چکے ہیں، بلکہ ان پر ہمیں بلیو نہیں کرنے چاہیے، ایکسپیرینس، ٹریڈیشن اور ہسٹری پر ہم نے فوکس کرنا ہے۔ سوسائٹی جو ہے ان کے خیال میں ایک پارٹنرشپ ہے بٹوین دوز ہو آر لیونگ، دوز ہو آر ڈیڈ اینڈ دوز ہو آر ٹو بی بورن۔ ان کے خیال میں سوسائٹی جو ہے یہ ایک آرگینک ہول اس طرح ہے کہ، اور یہ ایک پارٹنرشپ اس طرح ہے کہ ایک پارٹنرشپ ان لوگوں کے خلاف ہے، ان لوگوں کے مطلب ان لوگوں کے درمیان ہے جو کہ مر چکے ہیں، جو کہ زندہ ہے اور جو کہ پیدا ہونے والے ہیں، اور بیسیکلی وہ جو ہے he had a gloomy view of government recognizing that although it can prevent evil it rarely promotes good۔ ان کے خیال میں جو ہے جو کہ پہلے ہم کہہ چکے ہیں کلاسیکل کنزرویٹزم جو تھے، جو کہ بہت ریجٹ تھے، وہ ریاست کا رول نہیں چاہتے تھے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان خصوصاً ایڈمنڈ برک کا بھی یہ خیال ہے کہ ریاست جو ہے
گڈ اس سے کم پروموٹ کیا جاتا ہے، اور مطلب یہ ریاست جو ہے یہ ایول کو بھی پریونٹ کر سکتا ہے۔ پھر ہمارے ساتھ جو ہے فرینڈ پولیٹیشین ہے ٹیکوی وائل، ایک پولیٹیکل تھیورسٹ ہے اور ہسٹورین ہے، اور بیسیکلی اچھا ان کی بہت سے اثرات ہے، بہت سے ان کی انفلوئنس ہے ان کا کنزرویٹو اور لبرل تھیوری میں، اور بیسیکلی وہ جو ہے وہ اس چیز کی بات کرتے ہیں کہ گریٹر ایکویلٹی آف اپرچونٹی سے سوسائٹی میں ڈینجرز جو ہے یہ آ سکتے ہیں، سوشل موبیلٹی اور ایکویلٹی آف اپرچونٹی کے ذریعے سے سوسائٹی کو جو خطرات کا سامنا ہے انہوں نے ان کا مطلب ہائی لائٹ کیا، انہوں نے جتنی بھی ڈینجرز تھے ان کو ہائی لائٹ کیا۔ In particular, he warned against the growth of atomized individualism brought about through the erosion of traditional social bonds and structure۔ ان کے خیال میں جو کہ وہ کہتے ہیں کہ انڈیویجولزم جو ہے ایٹمائزڈ ہو چکا ہے، اور اس مطلب ایٹ دا ایکسپینس آف ٹریڈیشنل سوشل بانڈز اور اسٹرکچر، جس کی پر ایگزامپل ان کے خیال میں یہ ہے کہ سوشل بانڈز اور اسٹرکچر جو ہے یہ ان کو نقصان پہنچ گیا ہے خصوصاً انڈیویجولزم سے، اینڈ دا ڈینجرز آف ٹائرنی آف میجورٹی، اور خصوصاً انہوں نے ٹیکوائل جو تھے انہوں نے ٹائرنی آف میجورٹی پر بات کی کہ پبلک اوپینین جو ہے اس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ ڈسکریج کرے ڈائیورسٹی کو، انڈیپینڈنٹ تھاٹ کو، اور بیسیکلی ڈیموگوگک پالیٹکس کا خطرہ ہے اس طرح کی سوسائٹی میں، اور خصوصاً ٹائرنی آف میجورٹی کی جو ہم بات کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ سب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے یا جنہوں نے پولیٹیکل فلاسفر تھے جنہوں نے میجورٹیرینزم پر یا ٹائرنی آف میجورٹی پر بات کی، ان کی سب سے اہم کتاب جو ہے ڈیموکریسی ان امریکہ ہے، جو کہ 1954 میں یا 1835-40 میں جو ہے یہ لکھا گیا ہے، اور 1954 میں خصوصاً پبلش کیا جا چکا ہے۔ پھر اس طرح ہے کہ ہمارے ساتھ مائیکل اوگیشارٹ ہے جو کہ یو کے پولیٹیکل فلاسفر ہیں، اور بیسیکلی ان کی کنزرویٹو ٹریڈیشنلزم میں بہت سے کنٹریبیوشنز ہے۔ وہ جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں دا امپورٹنس آف سول ایسوسیشن اینڈ انسسٹنگ اپان دا لمیٹڈ پروونس آف پالیٹکس۔ ہی ڈیولپڈ تھیمز کلوزلی ایسوسیٹڈ ود لبرل تھاٹ۔ ان کے خیال میں لمیٹڈ رول جو ہے پالیٹکس کا ہونا چاہیے، اور سول ایسوسیشنز پر انہوں نے بات کی، اور ان کے آئیڈیاز جو ہے لبرل تھاٹ کے ساتھ ہم ایسوسیٹ کر سکتے ہیں۔ ان کے خیال میں جو کہ پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ نان آئیڈیالوجیکل بیسس پر پالیٹکس کا ہونا ضروری ہے، آرگیونگ ان فرام ٹریڈیشنل ویلیوز اینڈ اسٹیبلش کسٹم آن دا گراؤنڈ دیٹ دا کنزرویٹیوز ڈسپوزیشن از ٹو پریپر دا فیملیئر ٹو دا ان نون۔ جس طرح پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں اور ایکسپیرینس پر بلیوز رکھتے ہیں۔ اوگشارٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے، یا پریپر کرنا چاہیے ٹرائڈ کو ان ٹرائڈ پر، مطلب ٹرائڈ چیز کو لازمی ہے، فیملیئر جو ہے لازمی ہے ان نون سے، ٹرائڈ جو ہے یہ لازمی ہے ان ٹرائڈ سے، فیکٹ لازمی ہے میزری سے، اور ایکچوئل لازمی ہے پاسبل سے، اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنے مطلب کتنی ایکسپیرینسز پر یہ چونکہ بلیوز رکھتے تھے، تو یہ ان چیزوں کی بات کرتے ہیں کہ فیملیئر جو ہے ٹھیک اچھی بات ہے، جو کہ جتنی بھی چیزیں فیملیئر ہیں ان کی بات کرنی چاہیے ان نون کے بغیر، ٹرائڈ کی بات کرنی چاہیے ان ٹرائڈ کے بجائے، اور فیکٹ کی بات کرنی چاہیے میزری کی بجائے۔ اور بیسیکلی ان کی جو اہم کتابیں ہیں ریشنلزم ان پالیٹکس اینڈ اور ادر ایسیز آن ہیومن کنڈکٹ، دونوں جو ہے ان کی کتابیں ہیں۔ پھر ہمارے ساتھ جو ہے ایرون کرسٹل ہے جو کہ ایک جرنلسٹ ہے اور سوشل کرٹک ہے، امریکن نیو کنزرویٹزم کے ایک بہت بڑے حامی ہیں، اور ان کی بہت سے کنٹریبیوشنز ہیں، اور بیسیکلی وہ ایک انٹلیکچول تھے جن کا رول تھا خصوصاً جرنلز میں جو کہ کمنٹری اینڈ پبلک انٹرسٹ ہے، اور خصوصاً انہوں نے جو ہے in 1970s abandoned liberalism and become increasingly critical of abstract welfareism and counter culture۔ وہ جو ہے 1970s کے بعد انہوں نے خصوصاً لبرلزم کو چھوڑ کے ایک ویلفیئرزم کی جو کہ خصوصاً یا ریاستی کردار کے یہ مخالف بن گئے، while accepting the need for a predominantly market economy and fiercely rejecting socialism۔ وہ ریجیکٹ کرتے ہیں سوشلزم کو اور فری مارکیٹ اکانومی کی بات کرتے ہیں، اور وہ خصوصاً لیبرٹیرینزم کو ان دا مارکیٹ پلیس جو ہے ایز ویل ایز ان مورالٹی، دونوں اکنامک لینس سے اور مورل لینس سے
وہ لبرٹیرینزم کی جو کہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں وہ کرٹیسائز کرتے ہیں. ان پرٹیکولر ہے ڈیپینڈ دا فیملی اینڈ ریلیجن ایز اے انڈسپینسیبل پلرس آف ڈیسنٹ سوسائٹی. وہ کہتے ہیں کہ خصوصاً چونکہ فیملی بھی لازمی ہے سوسائٹی کے لیے اور ریلیجن بھی لازمی ہے، جن کے ذریعے سے ہم سوشل آرڈر جو ہے یہ ہم سوسائٹی میں آرڈر یا سوسائٹی میں پیس جو ہے ہم انشور کر سکتے ہیں، تو ان کے خیال میں یہ لازمی ہے. پھر اس طرح ہے کہ ان کی جو کتابیں ہیں 2 چیئرز آف کیپٹلزم ہے اور ریفلیکٹنگ آن آف اے نیو کنزرویٹو 1983 کا. لیکن اس طرح ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں ان اے کنکلوژن کہ کنزرویٹس جو ہے یا کنزرویٹو جتنی بھی لوگ ہیں ان کی مین تھیم جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی جو ہے یہ ایک آرگینک ہول ہے اور یہاں پر سوشل مطلب بانڈز ہے، اسٹرکچرز ہے، جن کے ذریعے سے سوسائٹی میں جو ہے یہ مطلب آرڈر ہے، سوشل سالیڈیرٹی ہے اور پیس ہے. یہ جو ہے یہ خصوصاً پہلے تو یہ ریفارمز کی بھی خلاف تھے، لیکن بعد میں یہ تھوڑے بہت ریفارمز کے حامی بن گئے. اور اس طرح ہے کہ ان کے خیال میں یہ ہے کہ ایکسپیرینس کی بات کرنی چاہیے، ایبسٹریکٹ پرنسپل کی نہیں، ٹرائڈ کی بات کرنی چاہیے، ان ٹرائڈ کی نہیں، یا فیکٹ کی بات کرنی چاہیے، میزری کی نہیں. اور بیسیکلی یہ کہتے ہیں کہ جو چیز ہسٹری میں ٹرائڈ ہے ان چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے اور یہی چیزیں جو ہے پولیٹیکل تحریک کی، پولیٹیکل سسٹم کی بنیادیں ہونی چاہیے، نہ کہ جو کہ لبرلزم کی ایبسٹریکٹ پرنسپل ہے وہ.